ایک حدیث ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، ایک انسان کے دل میں دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد، یعنی فیتھ اور حسد، یعنی جلن. جلن جو ہے، کسی کو زیادہ ہوگا تو میں جل رہا ہوں، کسی کو زیادہ فیم مل گئی، پیسہ مل گیا، شہرت مل گئی، آفس مل گیا، تو میں اس کے جل رہا ہوں. تو اس قسم کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا. جہاں ایسا ہوگا تو ایمان وہاں چلا جائے گا. آپ غور کیجئے کہ اس سے کیا نکلا. حسد کیا ہے؟ حسد یا جلن کیا ہے؟ یہ نگیٹو تھاٹ کا دوسرا نام ہے. اس سماج میں جب ہم رہتے ہیں تو رہنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے نگیٹو تھاٹ کے ساتھ رہنا، ایک ہے پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ رہنا. دوسرے کو دیکھ کر ہم جلیں، دیکھ کر ہمارے اندر برے خیالات آئیں کہ ہم سے بڑا ہے تو ہم کو برا لگے کہ کیسے بڑھ گیا، تو ہم سے چھوٹا ہے تو اس کو حقیر سمجھیں کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں. یہ تو نگیٹو تھاٹ جو ہے اسی کو کہتے ہیں حسد. تو نگیٹو تھاٹ کے ساتھ اسلام جمع نہیں ہوگا، ایمان اکٹھا نہیں ہوگا. ایمان کا جوڑ ہے پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ورڈ میں یہ بتانا ہو کہ ایمان کیا ہے، میں کہوں گا پازیٹیو تھنکنگ کا نام ایمان ہے. پازیٹیو تھنکنگ. اور اگر کہا جائے کہ ایمان کا الٹا کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ نیگیٹو تھنکنگ. اس میں ساری بات آ گئی. خدا نے آپ کو رکھا ہے ایک ایسی دنیا میں جہاں آپ کا ٹیسٹ دیا جاتا ہے. تو ٹیسٹ میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو انوانٹیڈ سچویشن پیش نہ آئے، پرووکیشن پیش نہ آئے. تو ٹیسٹ ہو نہیں سکتا اس کے بغیر. بار بار آپ کو کانٹے سے سانپنا پڑے گا، بار بار آپ کو کوئی آدمی ملے گا جو آپ کو بھڑکائے گا، بار بار ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی ملے گا جس سے آپ کو غصہ آئے گا. اسی کو میں نیگیٹو تھاٹ کہہ رہا ہوں. یعنی سماج میں رہتے ہوئے نیگیٹو تھاٹ کا آنا بالکل بٹ نیچرل، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب وہاں پر دیکھیے، ایک ہوتا ہے نیگیٹو ری ایکشن، ایک ہوتا ہے پازیٹیو ری ایکشن. انپریزنٹ سچویشن پیش آنے کے بعد جو آدمی نیگیٹو ری ایکشن کرے، نیگیٹو رسپانس دے، وہ فیل ہو گیا. اور اس طرح کی سچویشن پیدا ہونے کے بعد جو آدمی پازیٹیو رسپانس دے، وہ پاس ہو گیا.